عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے درخواست نویسی لے کر آئے ہیں کہ درخواست کس طرح لکھی جاتی ہے۔ پہلے آپ نے درخواست لکھنا سیکھ لیا ہے کہ آپ نے اسکول کے پرنسپل صاحب کے نام کس طرح درخواست لکھنی ہے۔ فیس معافی کی درخواست لکھنی ہے تو کیسے لکھنی ہے، یا درخواست برائے رخصت بوجہ بیماری لکھنی ہے تو کیسے لکھنی ہے، یا آپ کو ضروری کام کے لیے درخواست لکھنی پڑ رہی ہے تو وہ کیسے آپ نے لکھنی ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ سوال بھی امتحان میں آ جاتا ہے کہ آپ درخواست لکھیں اور اس درخواست میں آپ نے اپنے علاقے کے بارے میں، علاقے کے مسائل کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ تو ایسی درخواستیں جو کہ اداروں کے نام لکھی جاتی ہیں، آج میں ان کے کچھ اہم نکات، کچھ ان کے بارے میں کچھ اہم باتیں آپ سے بیان کروں گا۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ دیکھیے، درخواست نویسی اداروں کے نام، اداروں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی ادارے کے لیے جب آپ درخواست لکھتے ہیں تو اس کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسکول میں جو درخواست لکھی جاتی تھی، جو آپ بچپن سے لکھتے چلے آ رہے ہیں، وہ مختلف تھی۔ اب جو ادارے کے لیے آپ نے لکھنی ہے، مثال کے طور پر آپ نے علاقے میں جو مسائل ہیں آپ کے علاقے کے، وہ بیان کرنے ہیں۔ بارش ہوئی ہے، بہت زیادہ مشکلات ہیں، راستے کی دشواری ہے، اور سب کچھ آپ نے بیان کرنا ہے۔ وہ آپ کس طرح لکھیں گے، اس کے بارے میں آج وہی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ بخدمت جناب افسر اعلیٰ میونسپل کمیٹی یا بلدیہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے وہ جو علاقے کا نام ہے، جو آپ جہاں رہتے ہیں، وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ میں نے اس کی جگہ خالی چھوڑ دی ہے، یہاں پہ آپ نے خود ہی لکھ لینا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو جناب عالی، اب ایک بات یاد رکھیں کہ اکثر بچے جناب عالی غلط لکھتے ہیں اور نمبر کٹ جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ نمبر کہاں پہ کٹتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ درخواست تو آپ لکھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، چھوٹی سی بات دیکھ لیں۔ اب یہاں پہ میں یہ کچھ چیزیں یہاں پہ لکھنے جا رہا ہوں، دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے جناب عالی۔ اب وہ بچے جناب عالی ایسے لکھ دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ اسی طرح ہی بات کا جناب ایسے لکھ دیتے ہیں جناب اعلیٰ، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو آپ نے درست لکھنا ہے جناب عالی، ٹھیک ہے۔ عین الف عا لام علی عالی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ استجابیہ علامت بھی لکھنی ہے۔ بعض لڑکے یہ لکھتے نہیں ہیں، بعض صرف یوں کر کے ایسے لکھ دیتے ہیں۔ بعض بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ استجابیہ علامت بھی لکھنی چاہیے، یہاں پہ لگانی چاہیے۔ تو یہ جو جناب عالی ہے، جو میں نے پہلے لکھا تھا، یہ غلط ہے، اس کو درست کر لیں۔ اسی طرح جناب اعلیٰ بھی، جیسے یہ جناب اعلیٰ لکھا ہوا نا، تو بعض بچے جناب عالی کی جگہ پہ یہاں پہ جناب اعلیٰ لکھ دیتے ہیں۔ تو وہ یعنی اس قدر وہ غلطی کرتے چلے آ رہے ہیں، بار بار اس غلطی کو دہراتے چلے آ رہے ہیں کہ ہر دفعہ نمبر کٹتے ہیں، ہر دفعہ آپ کو بتایا جاتا ہے، لیکن آپ دوبارہ وہی غلطی کر دیتے ہیں۔ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ تو ہم چلیں، یہ تو خیر بات ہوگی۔ اب میں اس کو یہ مٹا دیتا ہوں کہ آپ اس کو غلط ہی نہ لکھتے چلے جائیں۔ اس کو میں یہاں سے مٹا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ لیں، اس لیے آپ اس کو درست لکھیں جناب عالی۔ یہاں پہ ہم باشندگان ضلع، اب باشندگان یہاں پہ میں نے آپ کو یہ ڈاٹ لگا دی ہیں تاکہ آپ جہاں کے رہنے والے ہیں وہاں پہ آپ نے لکھ دینا باشندگان، کوئی جگہ جو آپ جہاں رہتے ہیں، اپنے شہر کا نام لکھ دینا۔ اب اس کا ضلع آپ نے لکھ دینا، جو بھی ضلع ہے وہ بھی آپ نے لکھ دینا، یعنی یہ دو جگہ آپ نے خود ہی حل کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہے ہم باشندگان ضلع حالیہ بارشوں کے بعد، یعنی جو ابھی پچھلے دنوں سے تیز بارشیں ہو رہی ہیں، اور حالیہ بارشوں کے بعد صفائی کے ناقص انتظام سے پریشان ہیں، ٹھیک ہے۔ ناقص یعنی یہ کہ وہ خراب جو انتظام اچھا نہیں ہے، کیا ہے وہ آپ کو آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا ہے ہمارے محلے میں یا ہمارے علاقے میں، ہم کن مشکلات کو
کن مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں، کن مشکلات کا ہمیں سامنا ہے، وہ آپ نے لکھنی ہے یہاں پہ. تو ہم پریشان ہیں ہمارے علاقے میں، آگے لکھا ہے ہمارے علاقہ میں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. بارشیں جب ہوتی ہیں نا تو یہ تو بات آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اخبارات میں بھی پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور ٹی وی پہ بھی آپ خبروں میں بھی یہ چیز آپ دیکھتے ہیں کہ حالیہ بارشوں کے بعد صفائی کے ناقص انتظام سے پریشان ہیں. آپ نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا، ٹھیک ہے. ہمارے علاقہ میں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور گٹر ابل رہے ہیں، پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں. یعنی پانی کو نکالنے کا، یعنی جو اس کا ڈرینیج سسٹم ہے، مراد ہے کہ پانی کا جو نکاس ہے وہ کوئی انتظام ہی نہیں اس میں، کیونکہ بارشیں اتنی ہوئی ہیں کہ جو گٹر ہیں وہ بھی اوور فلو ہو رہے ہیں اور وہ ابل گئے ہیں، اور جو اس کے علاوہ جو نالیاں ہیں، جو محلے میں نالیاں ہیں وہ بھی بھری پڑی ہیں کوڑے سے. کس طرح وہ ان کا حال اتنا برا ہوا ہے کہ ان کو صفائی کا ان کو کوئی انتظام ہی نہیں ہوا، اور اوپر سے بارشیں اتنی ہو گئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ یہ علاقہ مچھروں کی اماج گاہ بن گیا ہے. یعنی جو مچھر ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ وہ جو اماج گاہ بن گیا ہے، یعنی وہاں پہ مچھر ہی مچھر ہے. یعنی اتنا یعنی مچھر پیدا ہو گیا ہے کہ وہ باقاعدہ وہ مچھروں کی اماج گاہ بن گیا ہے، یعنی وہ رہائش گاہ بن گیا ہے، رہنے کی جگہ بن گیا ہے. تو پھر کیا ہوا ہے کہ راستوں پر چلنا دشوار ہو گیا. یعنی بارشیں کیا ہوئی ہیں کہ ہمیں پانی کا کوئی نکاسی کا انتظام نہیں ہے، اس کے گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہے گٹر ابل رہے ہیں. یعنی 3-4 چیزیں آپ کے سامنے میں نے لکھ دی ہیں، باقی آپ اپنے طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ کیا 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 آپ کو مشکلات درپیش ہیں. میں نے یہاں جو لکھا ہے مختصر لکھا ہے تاکہ آپ کا جو پیج ہے جس پہ آپ نے لکھنا ہے صفحے کے اوپر، اس میں یہ سب چیزیں آ جائیں. تو علاقہ میں گندگی کے ڈھیر لگے ہیں، گٹر ابل رہے ہیں، پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں، پانی نکلتا نہیں ہے. پانی کا جو سسٹم ہے نا وہ اتنا زیادہ خراب ہو گیا ہے کہ گندا پانی جگہ جگہ جمع ہوا ہے اور وہ نکل نہیں پا رہا. یہ علاقہ مچھروں کی اماج گاہ بن، کیونکہ پانی کھڑا ہو گیا ہے تو مچھر ہی مچھر وہاں پہ پیدا ہو گئے ہیں، یعنی مچھروں کا بسیرا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، آگے لکھا ہوا ہے کہ راستوں پر چلنا دشوار ہو گیا ہے. یعنی راستے اتنے زیادہ خراب ہیں کہ وہاں پر گزرنا، وہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بہت ہی دشوار ہو گیا. اب آپ طالب علم ہیں، آپ دیکھ لیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو آپ کو گھر سے اسکول میں آنے کے دوران میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. گاڑیاں آ رہی ہیں، موٹر سائیکل آ رہے ہیں، سائیکل آ رہے ہیں، پیدل لوگ جا رہے ہیں، اور وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب گاڑیاں گزرتی ہیں، موٹر سائیکل گزرتے ہیں تو وہ گندے چھینٹے جو ان سے ہیں وہ کیا سارے آپ کے یونیفارم کو خراب کر دیتے ہیں. تو یہ ساری باتیں آپ نے بیان کرنی ہیں جناب اعلیٰ بخدمت جناب افسر اعلیٰ، ٹھیک ہے، میونسپل کمیٹی یا بلدیہ. یعنی یہ آپ نے بلدیہ یا میونسپل کمیٹی کے افسر اعلیٰ کی خدمت میں درخواست لکھنی ہے. یہ ساری تفصیل اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو ان مشکلات سے جب گزرنا پڑتا ہے تو آپ بالکل اس بارے میں لا علم ہوتے ہیں. خاص طور پہ جو بچے ہیں، جو طلباء ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا. آپ کو اس طرح کی درخواست وہاں پہ لکھ کے ان کی خدمت میں پیش کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ گندا پانی سڑکوں پر جمع ہے، ٹھیک ہے. اگر اس علاقہ کی صفائی اور پانی کی نکاسی اور گٹروں کی صفائی کا مناسب انتظام نہ کیا گیا تو کسی وقت بھی وبا پھوٹ سکتی ہے. وبا پھوٹ سکتا کا مراد یہ ہے کہ کسی وقت بھی کوئی بیماری یا وبا پھوٹ سکتی ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ کوئی بیماری پیدا ہو سکتی ہے، اور لوگ جو ان سے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے گندا پانی ہر جگہ جب کھڑا ہوگا تو وہاں مچھر پیدا ہوں گے، مچھر سے ملیریا پیدا ہوگا. اسی طرح گندا پانی جب اس میں پینے کے پانی میں یا پینے کے پانی کے جو پائپس جن سے پانی آتا ہے ان میں اگر خدا نخواستہ پانی مل جائے تو وہ پھر پیٹ کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی انسان کو
بہت سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، جینا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سارے مسائل ان سے ہیں یہاں پہ لکھے جا رہے ہیں۔ اگر اس علاقہ کی صفائی، پانی کی نکاسی اور گٹروں کی صفائی کا مناسب انتظام نہ کیا گیا تو کسی وقت بھی وبا پھوٹ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اہل محلہ، جو بھی آپ کا علاقہ ہے لکھیں گے یہاں پہ، ہم اہل محلہ، میں نے خالی جگہ چھوڑ دی ہے اس لیے کہ وہ آپ کا اپنا اپنا جو بھی ایریا ہے وہ آپ وہاں پہ لکھ دیں گے، بیان کر دیں گے، حوالہ دے دیں گے۔ اہل محلہ آپ اور آپ کے عملے سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل جلد از جلد حل کیے جائیں گے اور ہماری درخواست پر فوری کارروائی کی جائے گی۔ اب جی کارروائی دیکھیں، یہ میں نے جو لفظ لکھا ہے اس میں اکثر جو بچے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کارروائی میں ایک رے ڈال دیتے ہیں۔ کارروائی دو الفاظ ہیں، کار کے بعد روائی بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، کارروائی کی جائے گی۔ آپ کی خدمت میں چند تجاویز بھی پیش ہیں۔ اب بعض کو سوال یہ آ جاتا ہے کہ آپ اپنے مسائل کا ذکر بھی کریں، افسر اعلیٰ، بلدیہ یا میونسپل کمیٹی کے نام آپ درخواست لکھیں، ان میں اپنے مسائل کا ذکر کریں، ساتھ میں کچھ تجاویز بھی پیش کریں کہ میں آپ کی خدمت میں یہ تجاویز پیش کرتا ہوں کہ آپ ان تجاویز کو جو میں نے بیان کی ہیں، جو میں نیچے درج کر رہا ہوں، تو آپ ان تجاویز پر غور کریں تو شاید ہمارے جو گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پانی جمع ہے، یہ سارے کا سارا جو نظام ابتر ہو چکا ہے، لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے، مچھر جو ان سے ہیں جگہ جگہ مچھروں سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، یعنی یہ جو گندے پانی میں مچھر ہی مچھر پیدا ہوا، تو وہ آپ یہ ساری باتیں لکھیں گے، ساتھ میں تجاویز بھی دیں گے۔ سوال اگر آ جائے نا تجاویز بھی دیں تو آپ تجاویز لکھیں وہاں پہ۔ اگر تجاویز کا نہیں ہے ذکر تو بڑی کلاس میں ہوتا ہے 9 10 میں کہ جی تجاویز بھی پیش کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تجاویز یہ ہیں کہ گٹروں کے ڈھکن لگوائے جائیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب آپ پانی ہی پانی ہے سڑک کے اوپر اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ آگے گڑھا ہے، گٹر ہے، کھلا ہوا ہے گٹر، اس کے ڈھکن جو ان سے ہیں وہ بھی نہیں ہیں، تو وہ پھر بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے، جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ گٹروں کے ڈھکن لگوائے جائیں۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے نالیوں سے کوڑا کرکٹ جو ان سے نکالا جائے، کوڑا نکالا جائے وہاں سے۔ نالیوں کے اندر جو کوڑا پھنسا ہوا نا، جیسے شاپر ہوتے ہیں، شاپنگ بیگ ہوتے ہیں، اور بھی یہ بعض اوقات کوڑا، گھاس، تنکے وغیرہ نا وہ نالیوں کو بلاک کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہنا ہے، وہ یہ آپ کو یہ کہنا ہے، اس درخواست میں یہ لکھنا ہے کہ نالیوں سے کوڑے کو نکالا جائے۔ اور پھر نمبر 3 آگے آپ نے لکھنا ہے خاک رو باقاعدگی سے صفائی کرنے آیا کریں۔ اب یہ میں نے تو یہاں 3 لکھ دی ہیں کیونکہ جگہ آگے ختم ہو رہی ہے، لیکن آپ 3 سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو جو خاک روب ہیں ان کو بھی باقاعدگی سے آنے کے لیے آپ نے وہ تجویز لکھ دینی۔ پھر اس کے بعد اینڈ پہ کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے آخر میں یہاں پر تاریخ لکھنی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ تاریخ درخواست میں آپ نے لکھنی ہے اینڈ پہ، جبکہ جو خط ہوتا ہے اس میں تاریخ ہمیشہ اوپر لکھی جاتی ہے، وہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ تاریخ ہمیشہ نیچے لکھنی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی تاریخ ہو جو اس دن ہو، وہ جب آپ پیپر دے رہے ہیں۔ آپ کا تاریخ لکھنے کا انداز، طریقہ کار جو ان سے ہے وہ درست ہونا چاہیے۔ بعض لوگ تاریخ غلط لکھ دیتے ہیں، اس کا طریقہ کار وہ عجیب عجیب کرتے ہیں، مثال کے طور پر ایسے لکھ دیتے ہیں، یہ اردو میں آپ نے لکھی ہے نا، اس طرح آپ نے لکھنی ہے۔ بعض کیا کرتے ہیں، یوں کر کے نا ایسے کیا، یوں کر کے، پھر اس کے بعد ایسے کر کے ایسے لکھا، اور ساتھ میں آپ نے ایسے کر کے ایسے لکھ دیا۔ ایسے نہیں لکھنا آپ نے تاریخ اردو میں ہی لکھنی ہے۔ یہ طریقہ کار غلط ہے، اس سے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا کہ آپ غلطی سے ایسا کام نہ کریں جو غلطی سے آپ کے نمبر کٹ جائیں گے۔ پھر آپ کے نمبر کٹیں گے، آپ کہیں گے جی میں نے تو بڑی اچھی درخواست لکھی تھی لیکن نمبر کیوں کٹ گئے؟ نمبر اس لیے کٹ گئے کہ آپ کا انداز ٹھیک نہیں ہے لکھنے کا۔ تو طریقہ کار یہ والا درست ہے، یہ میں مٹا دیتا ہوں تاکہ یہ
ویسے آپ کو لکھ کے دیا ہے کہ ایسا آپ نے نہیں لکھنا، تاریخ آپ نے ایسے ہی لکھنی ہے جیسے آپ کے سامنے میں نے یہاں لکھی ہے۔ اس کے بعد اس تاریخ کے بالکل اسی لائن کے اوپر آپ نے لکھنا ہے درخواست گزار۔ کیا لکھنا ہے؟ درخواست گزار، اور نیچے لکھنا ہے اہل محلہ، جو آپ کا محلہ ہے، علاقہ ہے، وہ لکھ دیں آپ۔ اس کے بعد ضلع بھی لکھتے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ ساری بات تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی ادارے میں درخواست لکھنے کا ایک طریقہ اور اس کا جو سٹائل ہے وہ سمجھ آ جائے۔ امید ہے آپ کو اس بارے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، تو آپ اچھے سے درخواست لکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ اللہ حافظ۔